حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسانی میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے فطرت کے خلاف گناہ کو اپنا شعار بنا لیا، اور یہ وہ قصہ ہے جس میں ایک نبی کی بیوی بھی ایمان نہ لائی بلکہ اپنی بدکار قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل عمیر انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اخلاقی پستی اور بدکاری میں دنیا کی بدترین قوم بن چکی تھی۔ یہ قوم سدوم اور عمورہ نامی بستیوں میں آباد تھی۔ ان بستیوں کا مقام آج کے بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے ارد گرد بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ خطہ تھا جو بظاہر سرسبز اور زرخیز تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے دل سخت اور اعمال انتہائی گندے تھے۔ قوم سدوم دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے فطرت کے خلاف جنسی بدکاری کو رواج دیا۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کے کسی شخص نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے آتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ان کی بدکاریاں صرف جنسی بے راہ روی تک محدود نہ تھی۔ وہ محفلیں سجاتے، جہاں گزرنے والوں پر فحش جملے کستے، راستے روک لیتے اور معصوم مسافروں کو ذلیل کرتے۔ ان کی بدفعلی کو گناہ نہیں بلکہ فخر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ کا خوف دلایا اور ان کے بگڑے ہوئے اعمال سے روکا، لیکن ان کا جواب ہمیشہ انکار اور ضد پر مشتمل رہا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ قوم لوط نے نبی کی نصیحت کو سنجیدگی سے نہ لیا بلکہ الٹا ان کا مذاق بنایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام بعض روایات میں وائلہ اور بعض میں وہلہ ملتا ہے۔ وہ بظاہر نبی کی زوجہ تھی لیکن دل سے ایمان نہ لائیں۔ ان کی خیانت یہ تھی کہ وہ اپنی بدکار قوم کی حمایتی تھی۔ جب فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو بیوی نے چھپ کر اپنی قوم کو اطلاع دی۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔
قوم نے جب انہیں دیکھا تو برائی پر اتر آئے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہو گئے اور کہا انہیں ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ وہ اپنی قوم کو روکتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ اسی وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ نکل گئے۔ حکم تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن ان کی بیوی نے حکم عدولی کی، یا تو اپنی قوم کی محبت میں یا تجسس کے باعث وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے آسمان سے آگ کے پتھر برسنے لگے۔ ایک پتھر اس پر بھی گرا اور وہ باقی قوم کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ یوں نبی کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ پتھر پکی ہوئی مٹی کے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ گرنا تھا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھایا، آسمان تک لے گئے، پھر الٹا کر زمین پر دے مارا۔ آج کا بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی اسی عذاب کی نشانی ہے۔ اس کے پانی میں زندگی نہیں پائی جاتی۔ یہ مردہ سمندر قوم لوط کی بربادی کا کھلا ثبوت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ نہ نوح علیہ السلام کی بیوی بچ سکی، نہ لوط کی۔ نبی کا رشتہ بھی نجات کی ضمانت نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی براہ راست بدکاری میں شامل نہ تھی، لیکن وہ اپنی قوم کی حمایت کرتی تھی۔ یہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ آج کے معاشرے میں جب فحاشی کو آزادی کے نام پر عام کیا جا رہا ہے تو قوم لوط کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی نسب انسان کو نہیں بچا سکتا۔ نجات صرف ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ یہ قصہ ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ آج کے انسانوں کے لیے بھی ایک کھلی وارننگ ہے۔